بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیہا وجعل بینکم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف۔ سب سے پہلے تو کانپور سے آئے ہوئے اپنے مہمانوں کا خیر مقدم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ رشتے کے لیے آئے ہیں، اس رشتے کو بھی قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ اس کے بعد خوشخبری یہ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق، آپ کی ہدایت کے مطابق، آپ کے ڈائریکشن اور انسٹرکشن کے مطابق اس نکاح کو مسجد میں منعقد کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے، حضور نے 3 ہدایات جاری کی ہیں نکاح کے تعلق سے۔ فرمایا اعلنوا هذا النکاح، کہ نکاح کا خوب پرچار پرسار کیا کرو، اس کی خوب پبلسٹی ہونا چاہیے، اس کا اعلان زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ فلسفہ سمجھنا چاہے بہت آسان ہے۔ جو کام نکاح کے بعد میں لڑکا اور لڑکی کرتے ہیں وہی گناہ میں کیا جاتا ہے، وہی کام گناہ میں کیا جاتا ہے، وہی کام شادی کے بعد کیا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق صرف اتنا کہ وہ چھپ کے کیا جاتا ہے، یہ علی الاعلان کیا جاتا ہے۔ تو اس فرق کو جتنا آپ وائلڈ کر دیں، جتنا آپ واضح کر دیں، یہ فطرت چاہتی ہے، تو جتنا زیادہ اعلان ہوگا اتنا ہی زیادہ نکاح کے مزاج سے ہم آہنگ ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا اعلنوا هذا النکاح۔ اور اعلان کا سب سے بہترین ذریعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانا ہی نہیں ہے کہ میری امت کا کوئی فرد نماز باجماعت چھوڑ دے گا۔ بتائے، آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے ایک بار کیا کہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز کسی اور سے پڑھواؤں اور جا کر کے گھر گھر دیکھوں، جو وہاں نماز پڑھتا مل جائے اس گھر کو آگ لگا دوں، یہ تک کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ امت کے افراد مسجد نہیں آئیں گے۔ ٹھیک، تو سب سے بڑی گیدرنگ کہاں ہوئی؟ سب سے بڑا مجمع کہاں ہوا؟ سب سے بڑی بھیڑ کہاں ہوئی؟ تو حضور نے وہیں پہ پٹ اپ کر دیا، فرمایا وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اس کو مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو سب سے بڑی گیدرنگ وہیں مل جائے گی آپ کو، پورا محلہ وہاں موجود ہوگا۔ یہ ہماری شومیہ قسمت ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ نمازوں کو ہم نے اوائڈ کیا ہے، مساجد خالی ہیں، ہر اڈے پر بھیڑ ہے مسجد کے علاوہ۔ تو وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، لیکن کہنے دیں کہ آج بھی جو لوگ مسجد میں ہوتے ہیں، جو لوگ مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آنے کے پابند ہیں، آج بھی وہ سماج کی کریم کہلاتے ہیں۔ جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ عقیدت سے انہیں سلام کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کا اعزاز اور اکرام۔ تو اگر ایسے لوگ بھی آپ کو اپنے مجمع میں مل جائیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ کیوں مسجد میں منعقد کرنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، میں اسے بھی کلیئر کر دوں۔ نکاح عبادت ہے؟ نکاح عبادت ہے کہ نہیں؟ صحابہ نے تو حضور سے یہ پوچھ لیا تھا کہ اللہ کے رسول، کیا بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنے سے بھی ہم کو اجر ملتا ہے؟ تو حضور کا جو سائنٹیفک جواب ہے اس سلسلے میں فرمایا کہ اگر یہی کام تم غیر جگہ کرو گے تو گناہ ہوگا؟ کہا کہ بالکل ہوگا۔ تو پھر یہاں کیوں ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو ثواب کا ریشیو بڑھتا ہے نا۔ آپ برائی کریں گے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، نیکی کریں گے تو 10 گنے سے پیمنٹ ہوگا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، برائی کرو گے تو ایک سے نہیں۔ تو وہاں تو ریشیو بڑھا ہوا ہے نا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں تک سوال چلا گیا، تو صحابہ اس طرح کا سوال کر لیتے ہیں۔
تو نکاح عبادت ہے. نکاح کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ آدمی سیکسولی سیکیور ہو جائے، یعنی اس کی عصمت اور اس کی پاک دامنی اوتھینٹک ہو جائے، مستند ہو جائے. تو نکاح عبادت ہے. اور مسجد کیا ہے؟ عبادت کا سب سے بڑا سینٹر، عبادت کا سب سے بڑا مرکز ہے. اس سے بڑی عبادت کہیں نہیں ہوتی. یہاں سارا زمانہ آ کے جب عیسائی کرتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ایسے سمجھ میں نہ آئے تو خطبے کی وہ روایت دیکھیے جو آپ بارہا سنتے ہیں، النکاح من سنتی. حضور نے کیا فرمایا؟ نکاح میری سنت ہے. عبادت کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ عبادت کی پریبھاشا کیا ہے؟ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ کس عمل کو عبادت کہتے ہیں؟ 1 منٹ میں کلیئر ہو جائے گا بھی کہ نکاح عبادت ہے کہ نہیں. کسی بھی کام کو سنت کے مطابق کرنا عبادت کہلاتا ہے. نئی پریبھاشا آپ کو لگ رہی ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ بات یہی کہ کسی بھی کام کو نبی کے طریقے سے کرنا یہ عبادت ہے. اتنا بالکل آخری درجے کا ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں، سمجھ میں آ جائے گا. استنجے میں بیٹھنا کسی کو پسند نہیں ہے، ٹوائلٹ میں بیٹھنا کسی کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو معلوم ہے غلاظت کی جگہ ہے، خبائث کا وہاں جماوڑا رہتا ہے. اسی لیے ہم کو دعا پڑھ کے جانی ہوتی ہے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی یہاں موجود خبائث سے. لیکن آپ سمجھیے کہ اگر آپ بیت الخلاء میں سنت طریقے سے جاتے ہیں تو بیت الخلاء میں بیٹھنا بھی آپ کا عبادت ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بایاں پیر پہلے رکھیں، دعا پڑھ کے جائیں، سر ڈھانک کر کے جائیں، جب واپس آئیں تو دعا پڑھیں. یہ اتنی سی سنتیں ہیں اس کی. اگر ان کی پابندی آپ کرتے ہیں تو وہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے. تو آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ جو کام بھی نبی کے طریقے سے کیا جائے گا، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی معمولی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے ہر عمل کو عبادت بنا دے گا. بچے کو آپ پیار کرتے ہیں اگر صرف اس لیے کہ آپ باپ ہیں یا اچھا لگتا ہے آپ کو میرا بچہ ہے، تو عبادت نہیں ہے. لیکن صرف اتنا سا سوچ لیجئے کہ بچوں کے لیے والدین کے دل میں شفقت اور مہربانی کا ہونا یہ نبی کا حکم ہے، اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں. دیٹس اٹ. وہ آپ کا عبادت بن جائے گا. یعنی نبی کے طریقے کو، نبی کا ٹچ دے دیجئے، آپ سنتوں کا ٹچ دے دیجئے، کوئی بھی عمل آپ کا اوتھینٹک ہو جائے گا. تو آپ بتلائیے کہ حضور فرما رہے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. جب سنت ہے تو پھر یہ عبادت ہے. اور عبادت کی جگہ اوریجنل کہاں بنتی ہے؟ مسجد بنتی ہے. یہاں بیٹھنے سے آپ کو بہت سارے سینکڑوں گناہوں سے نجات ہے. عورتیں نہیں آئیں گی، کیک لے کے نہیں آئیں گی، اسٹیج پر چڑھ کر کے تماشا نہیں ہوگا، فوٹو شوٹ نہیں ہوگا، ویڈیوگرافی نہیں ہوگی، بے پردگی اور بے حیائی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، قرآن کی توہین نہیں ہے، احادیث کی توہین نہیں. بتائیے آپ فوٹو سیشن ہو رہا اور قرآن کریم کی آیات پڑھی جائیں، خواتین موجود ہوں مجمع میں، بے پردگی اور بے حیائی اور عفت کو تار تار کیا جا رہا ہو، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی آیات اور احادیث پڑھی جا رہی ہوں. تو یہ سب باتیں میں کہہ رہا ہوں، یہ سب باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، لیکن اتنا یاد رکھیے، اگلا تھوڑا سا جو گفتگو کا مواد ہے وہ نگیٹو ہے. آپ بتلائیے مجھے، اس وقت ہماری ملت، ہماری کمیونٹی، ہمارے معاشرے کے جو مقدمات عدالتوں میں انڈر ہیئرنگ ہیں، زیر سماعت ہیں، وہ 50% سے زائد کاہے کے ہیں؟ میرٹ فیلئر کے. دیکھیے نوجوانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بہت ذمہ داری کے ساتھ، میں کورٹ سے بھی رپورٹ منگا لیتا ہوں، وہاں جو لوگ موجود ہیں وہ بھیج دیتے ہیں. جب میرا اس طرح کے جملے انہوں نے سنے تو باقاعدہ ریشی بھیجا، باقاعدہ اعداد و شمار بھیجے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے جو مقدمات زیر سماعت ہیں وہ 50% سے زائد وہ ہیں جو ہماری بیٹی کی وجہ سے، ہماری بہن کی وجہ سے، خود ہماری بیوی کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے چل رہے ہیں. اس وقت بڑی تعداد کلکٹریٹ میں نقاب پوش عورتوں کی، اور کیا کیا ہوتا ہے وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. جب پیسے نہیں ہوتے ہیں تو وکیل عزت کا سوال کر لیتے ہیں. بات یہاں تک ہے، خودکشی کے واقعات ہیں اس پر. تو بہرحال یہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، اس کی وجہ مطلب یہ فیلئر کیوں ہے، اس پر کسی نے آج تک کوئی کام نہیں کیا ہے. یہ معلوم ہے کہ 50% سے زائد مقدمات ہمارے میرٹ فیلئر کے ہیں، یعنی ازدواجی رشتوں کے خراب ہونے کی وجہ سے ہوئے ہیں.
वैवाहिक जीवन के बिगड़ने से हुए हैं, उसके बावजूद आज तक आपने कोई फ़िक्र नहीं सुनी होगी, इसके ऊपर कोई मेंशन नहीं सुना। क्या वजह क्या है? देख, वजह मुख्तलिफ, हर आदमी साहिब बसीरत है, अपने तौर पे कह सकता है, बयान कर सकता है, लेकिन आप इतना याद रखिए, पहली बात, नबी के तरीक़े से हटने के बाद में आप चैन की नींद नहीं सो सकते, याद रखिएगा। आप नबी के तरीक़े से सरे मुँह इन्हिराफ करने के बाद आप चैन से नहीं सो सकते, आप सुकून की ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। आप एक बार ऐसा करके देखें, अल्लाह तबारक व तआला ज़िम्मेदार है। और ये याद रखें कि रिश्ते बाबरकत तभी होते हैं जब अल्लाह तबारक व तआला चाहे। आप अपने तौर पर आप देखें ना, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने रिश्ता तय किया हो और वो ये ना कहता हो कि मौलाना बहुत अच्छे लोग मिल गए, बहुत भले लोग हैं, समाज में बड़ा नाम और बड़ा कद है उनका, और घरेलू माहौल बहुत अच्छा है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, और ठीक 2 महीने के बाद वही कहता है मौलाना नंगों में फंस गए। देखा था ना, पहले भी जो कुछ देखा था वो उसकी अक्ल ने महसूस भी किया था, आंखों ने देखा भी था, और उसके बाद ये जुमले, लोग नहीं बदले, ना माहौल बदला है। फिर औरतें कहती हैं कुछ खिला दिया था, कुछ पिला दिया था, इसलिए मैंने हाँ कर दिया, तो नौटंकी है। अल्लाह तबारक व तआला के मुट्ठी में है इंसानियत के क़ुलूब, फरमाते हैं उक़ल्लिबुहु कैफ़ अशा, जैसे मैं चाहता हूँ। बस ये है कि गुनाहों पर आदमी निगाह नहीं डालना चाहता। आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह और उसके रसूल को खुला चैलेंज करने के बाद आप इस अमल को अंजाम देते हैं। कोई ऐसा अमल है जिसको शरीयत ने मना किया हो और वो किया ना जा रहा हो। हमारी शादियाँ गैर मुस्लिमों, काफिरों और हिंदुओं से ज़रा बराबर भी मुख्तलिफ हैं। क्या आपने मेहंदी लगी हुई नहीं देखी, जबकि ये औरतों की खुसूसियत है? क्या आपने कंगना बंधा नहीं देखा, जो कि कुफ्र की अलामत है? क्या आपने इमाम बंधा हुआ नहीं देखा? इमाम कहीं हाथों में बांधा जाता है। क्या आपने लाल कपड़ा सेहरे में बांधे हुए नहीं देखा, जबकि लाल कपड़े को नबी ने मना किया? सेहरा बांध करके बैठना ये गैर मुस्लिमीन की शादी में सेहरे का इस्तेमाल, ये गैर मुस्लिमीन की रस्म होने की बुनियाद पर हराम करार दी गई। बात समझ रहे हैं? और उसके अलावा मुस्तकिल फ़ोटो सेशन और हर मजलिस में तमाशा, मैं उन्हें गिनवाना नहीं चाहता। सबसे बड़ा बेहयाई का अमल सलामी का है, जहाँ बेहयाई के सिवा कुछ होता ही नहीं। तो पूरा जो प्रोसेस है शादी का, वो सारा का सारा गुनाहों पर, मासी पर, तमर्रुद पर, बगावत पर, हुक्मदुली पर आधारित है। तो इस तरह से शुरू किया जाने वाला अमल क्या बाबरकत हो सकता है? पहले सब कुछ ठीक था बिलाशुबा, लेकिन हमने उस ठीक को अल्लाह तबारक व तआला के शुक्राने के साथ और उनके इम्तिनान व तशक्कुर के साथ अंजाम नहीं दिया है, तो नतीजा तो यह नहीं था। भाई दुकान खोलने जा रहे हैं तो कुरान खानी इसलिए कि शुभारंभ चाहिए। बात समझ रहे हैं? कोई भी काम करते हैं शुभ मुहूर्त, शुभ आरंभ, यानी अच्छी शुरुआत, अच्छा आगाज़। पता नहीं आज किसका मुंह देख लिया था, इस तरह के जुमले आम हैं। यानी हमारे दिन का आगाज़ किसी गलत आदमी का मुंह देख के हुआ तो ख़राब हो गया था। असल ज़िंदगी किसी भी शख्स की इस दिवाजी ज़िंदगी है। शादी से पहले तो हर बच्चा बादशाह होता है। भाई माँ लाड उठा रही है, नाज उठा रही है, ज़रूरतें पूरी कर रही है, बहनें खिदमत में लगी हैं, बाप सारे खर्चे और सरफे पूरे कर रहा है, बादशाह है वो तो। शादी के साथ में ज़िंदगी शुरू होती है, चारों तरफ से सवालात होते हैं। माँ देखती है कि देखो किधर जाएगा, बहनें देखती हैं रवैये में कितनी तब्दीली आएगी, बीवी कहती है देखें माँ की तरफ गिरते हैं या मेरा ख्याल रखते हैं। यानी एक शख्स है और चारों तरफ से बाण और तीर है उसके ऊपर। ऐसी एग्जामिनेशन के साथ शुरू होने वाली ज़िंदगी का नाम ज़िंदगी है। इससे पहले तो आप मोटरसाइकिलें लहराते रहे हैं सड़कों पर, ही मालूम है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि ज़िंदगी यहाँ से शुरू होती है। इस ज़िंदगी को बड़ी सआदतों के साथ और बड़ी ताआत के साथ, अल्लाह तबारक व तआला की तवज्जो के साथ, नबी के तरीक़ों की बरकतों और सआदतों के साथ शुरू किया जाना चाहिए था। नहीं, शादी का पूरा प्रोसेस औरतों के हवाले कर दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आपकी आंखों से ओझल हो गया। हुज़ूर ने फरमाया अन्निसाउ हिबालतुश शैतान, कि औरतें शैतान का जाल हैं। जाल का इस्तेमाल काहे के लिए होता है? जाल का इस्तेमाल फंसाने और बेबस करने के लिए। मैं इस एक जुमले की वजाहत आपकी खिदमत में कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा साइंटिफिक है, समझ में आ जाएगा। परिंदे की बड़ी परवाज़ है, आंखें जमना भी मुश्किल है जिस वक्त उड़ता है, लेकिन जब जाल में फंसता है तो परवाज़ कहाँ चली जाती, उड़ने की ताकत ख़त्म हो जाती। बात समझ रहे हैं? मछली बहुत तेज़ तैरती है,
अब गिरते हुए पानी पे चढ़ जाती, आंखें नहीं टिकेंगी, आप टॉर्च लगाना चाहें रोशनी नहीं टिकेगी, इतना तेज़ तैरती है। लेकिन जब जाल से पाला पड़ता है तो क्या होता है, फड़क फड़क के दम तोड़ देते हैं। वही हाल आपका है कि आप बड़े साहिब बसीरत बनते हैं, आप बहुत काबिल हैं, आप बहुत काबिल हैं और आप बड़ी तदबीर और बड़ी लियाकत जानते हैं, आपको बड़ा नाज है अपने सिस्टम पर, अपने निज़ाम पर, और बड़ा काबू है अपने ऊपर। लेकिन जब यही कदम जुल्फ़ों में उलझते हैं रिश्ते की, तो फिर उसके बाद ये किसी औरत की जुल्फ़ों में उलझते हैं तो बेबसी देखते ही बनती है। इस वक्त नौजवान नस्ल को देख लीजिए, माँ बाप को किनारे लगा दिया, माँ बाप ने ज़मीनें बेच करके डिग्री दिलवाई है और उसके बाद इंटर रिलीजन मैरिज में फंस रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि अन्निसा उहिबालतुश शैतान का मतलब ये है। अब आप बतलाइए कि शैतान औरतों को बतौर जाल इस्तेमाल करता है, पूरा सिस्टम हैक कर लिया शादी का पूरा सिस्टम हैक कर लिया। वही तय करेंगी कौन सा मैरिज हॉल रहेगा, वही तय करेंगी दावत किसको दी जाएगी, वही तय करेंगी कपड़े कैसे पहनेगा लड़का और लड़की। ये जो बेबसी है ना, ये जाल के सामने बेबसी है। बहरहाल अर्ज़ करने का हासिल इतना कि ये काबिल तवज्जो चीज़ है, ये काबिल तवज्जो है कि हमारे इस वक्त के जो मुक़द्दमात अंडर हियरिंग हैं या ज़ेर समाअत हैं, उनमें से बेशतर मुक़द्दमात वो हैं जो हमारे मैरिड फेलियर के हैं, यानी इज़दिवाजी रिश्तों की ख़राबी की बुनियाद पर मुक़द्दमात कायम हुए हैं और हमारी उस तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है, हमको फ़िक्र नहीं है और हमारी कोई कारगुजारी उस सिलसिले में नहीं है। अब आखिरी बात जो बहुत अहम है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ एक आलिम होने के नाते, कुरान करीम का एक तालिब इल्म होने के नाते बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, कि कुरान करीम दरअसल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक सिस्टम बनाया है। कुरान करीम फार्मूला है, कुरान करीम फार्मूला है, स्टूडेंट्स बहुत आसानी से समझेंगे। कुरान करीम एक फार्मूला और थ्योरी है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उसी की प्रैक्टिकल लैब। बात समझ रहे हैं आप? तो ये दोनों चीज़ें मिल करके हमें कानून फराहम करती है। प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती तो प्रैक्टिकल मिलता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि नबी ने अपनी असल ज़िंदगी जो ख्वाहिशात की हो सकती है, जिनसी ख्वाहिशात की हो सकती है, 25 से लेकर 50 तक सिर्फ़ एक बेवा औरत पे गुजार दी है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो शादी के वक्त ही 40 साल की उम्र की हैं, 25 साल हुजूर ने उनके साथ गुजारे हैं, 50 साल की उम्र तक वो हुजूर के निकाह में रही है। तो जो असल लाइफ है, इस एतबार से मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ बार बार, इस एतबार से वो तो हुजूर ने इसे गुजार दी, ज़रूरत नहीं थी। ये जितने भी निकाह बात के हैं, ये सब दूसरी ज़रूरतों की बुनियाद पर आप बैठे हैं और कानपुर के लोग हैं, साहिब बसीरत हैं, चीज़ों को समझेंगे। आप बतलाइए कि आपकी बीवी किस स्टेटस की है? लोअर स्टेटस से ले आए हैं, हायर स्टेटस से ले आए हैं, बिजनेस वूमेन लेकर के आ गए हैं, कोई कुंवारी है या मैरिड है, ठीक है। आप किसी भी बीवी के सिलसिले में जितने वेरिएशन हो सकते हैं बीवियों के सिलसिले में, वो सारे के सारे नबी की ज़िंदगी में मौजूद हैं। ऐसी औरत भी जो बदले किताबत के लिए रकम मांगने आई थी, हुजूर ने सारी बदले किताबत अदा करके और उसके बाद आज़ाद करके और निकाह कर लिया हज़रत जुवैरिया से। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुयई इब्न अख्तब की यहूदी के सबसे बड़े सरदार की बेटी हैं, कैद होकर के आई तो किसी के हिस्से में पहुंच गई तकसीम में, तो हुजूर ने तो लोगों ने आकर के कहा कि सरदार की बेटी है, अल्लाह के रसूल ज़्यादा तज़लील व तहक़ीर हो जाएगी किसी और के, तो हुजूर ने तब्दील कर लिया, उनको अपने हिस्से में ले करके और उसके बाद आज़ाद करके उनसे निकाह कर लिया। तो आप स्टेटस देखें कि सारे स्टेटस की ख़वातीन वहाँ मौजूद हैं और उन सब के इत्मीनानी दस्तखत पारा नंबर 21 की सेकंड लास्ट आयत में मौजूद हैं। पारा नंबर 21 की सेकंड लास्ट आयत में उन सब का इत्मीनान, एक एक को बुलाया था हुजूर ने कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या दौलत चाहिए है या मेरे साथ रहना चाहती हो? तो सब ने कहा हमें आपका साथ चाहिए, दौलत नहीं चाहिए। तो ये इत्मीनान के साइन है। तो मेरे अर्ज़ करने का हासिल ये है कि 11 बीवियों को और 9 को एक टाइम में रख करके सबको संतुष्ट करके दिखाया है, मुतमईन करके दिखाया है। उस पर कुरान करीम के इस्तिशादात मौजूद हैं, आयात में सब कुछ मौजूद है। और
ازدواجی تعلقات میں گڑبڑی بھی ہوئی ہے، کبھی کبھی گڑبڑی بھی ہوئی ہے، خواتین نے اسٹرائک کیا ہے، اس کو بھی قرآن کریم نے نقل کیا۔ پارہ نمبر 28 کی آخری سورۃ التحریم میں جب حضور نے ایک جگہ شہد پی لیا تھا، تمام ازواج مطہرات نے اسٹرائک کر دیا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب کچھ آیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر گائیڈ بک ہے، سیرت ہے اور وہ فارمولہ ہے اور نبی اس کا پریکٹیکل ہے، تو میں آپ کی خدمت میں بڑے وثوق کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں کہ حضور کی 23 سالہ نبوت کی زندگی کا جو شعبہ، جو سیکشن قرآن کریم نے پرائرٹی کے ساتھ بیان کیا ہے، ترجیحات کے ساتھ بیان کیا ہے، سب سے زیادہ تفصیلات کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ حضور کی میرڈ لائف ہے۔ بھائی اتنی سی بات کہہ دی ازواج مطہرات نے کہ وہاں قیصر کیا نام ہے، ایران و روم کے جو فرما رواں ہیں، ان کی بیویاں تو مزے میں ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، ہم لوگ تنگ دستی میں ہیں، ہمارا بھی کچھ خرچہ بڑھا دیا جائے۔ اتنا جملہ سننے کے بعد حضور نے سب کو چھوڑ دیا، گھر چھوڑ کر کے مسجد میں چلے گئے تھے۔ اس پر یہ پورا مقدمہ یہاں سے اٹھا کر کے عرش بری پر سنا گیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان میں سے ایک ایک کو بلائیے، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ ان میں سے ایک ایک کو بلائیے اور ان سے پوچھیے کہ انہیں مال و دولت اور چمک دمک چاہیے دنیا کی، ہم دیے دیتے ہیں لیکن باہر کر دیں گے، اسرحکن سراحا جمیلا، عزت کے ساتھ نبی کے رشتے سے فارغ کر دیں گے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر پر تمہاری نگاہیں ٹکی ہیں، تو پھر تمہیں فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہاں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جس کا تصور ناممکن ہے، اس کا انتظار کرو، یہاں تنگی میں بسر کرو۔ سب نے مان لیا۔ تو آپ بتلائیے کہ حضور سے آگے کہا تھا انہوں نے، حضور یہاں نمٹانے کے لیے کافی تھے، لیکن نہیں، مقدمہ پورٹ کیا گیا نبی کی عدالت سے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا، بلائیے ان کو ایک ایک کو، قرآن کمانڈ کرنا نا وہاں سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ازدواجی زندگی، میرڈ لائف قرآن کریم کے ٹارگیٹ پہ، وجہ صاف ہے، 21ویں صدی تک پہنچتے اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی چیز پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہوتی، وہاں ہر چیز پریزنٹ ہے، وہاں تو ہر چیز پریزنٹ ہے۔ 21ویں صدی تک پہنچتے مسلمانوں کے معاشرے کے زیادہ تر مقدمات ازدواجی زندگی کی ناکامی کے زیر سماعت ہوں گے، یہ معلوم تھا نبی کو، اس لیے 9 بیویوں کو بیک وقت رکھ کر کے مطمئن کر کے دکھایا۔ پھر تو آپ کے لیے آسان ہونا چاہیے، نبی کی سیرت آپ کے سامنے ہے، آپ کے لیے آسان ہونا چاہیے ایک بیوی کو زندگی میں رکھنا اطمینان کے ساتھ، حقوق ادا کر کے، بہت آسان تھا۔ لیکن وہاں بھی ناکامی، جواب بالکل صاف ہے کہ نبی کی زندگی کو 100% چھوڑا ہے، ورنہ بتا دیں پوری شادی میں، آج تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ کم از کم اس شادی میں ایک بڑی سنت کو ہم نے زندہ کیا ہے کہ ہم مسجد میں نکاح پڑھ رہے ہیں، اور یہ بڑا اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس سنت کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے، بالکل چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ جو لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں کم عمر جو لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ نکاح کو مسجد میں نہیں ہونے دیتی، انہیں فوٹو سیشن چاہیے، وہ پورا تماشا انہیں رپورٹ کرنا ہوتا، فیس بک پہ چلانا ہوتا ہے، یہ سب تماشے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے رکتا ہے۔ لیکن ان سب سے سنگھرش کر کے اگر سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کی گئی، ایک سنت جسے چھوڑ دیا گیا تھا، آپ لوگوں کی کوشش سے، جس کی بھی کوشش سے ہوا ہو، یہ زندہ کیا گیا، تو یہ بہت بڑا فارمیٹ ہو جاتا ہے جا کر کے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ من احیا سنتی بعد ما امیتت بعدی، کہ جس شخص نے میری سنت کے مردہ ہو جانے کے بعد، چھوڑ دیے جانے کے بعد زندہ کیا، فلہ اجر 100 شہید، اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہاں باتیں کی گئی ہیں، سینسیبل ہیں، سمجھنے کے لائق ہیں اور قابل اصلاح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق اور ہمت بخشے کہ ہم اپنے نکاحوں کو نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق کر کے اور اس پورے تماشے کو، اس پوری ناکامی کو دور کرنے والے ہو جائیں۔ ہمیں ہمت اور حوصلہ مرحمت فرمائے۔ اجازت آ گئی ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. وقال صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محمد ندیم صاحب ہے پریزنٹ ہے. میں دو گواہوں اور وکیل کی اجازت اور حاضری کے بعد جو اجازت لے کے آئے ہیں، آپ کا نکاح 11,000 روپے نقد مہر کے بدلے میں اسناز بیگم جو صاحبزادی ہیں چاند میاں صاحب کی خٹک پورہ عزت خاں کی رہنے والی ہیں، ان کے ساتھ کیا. آپ نے ان کو اپنی زوجیت میں اپنے نکاح میں قبول کیا؟ کہیے جی میں نے قبول کیا. 11,000 روپے نقد مہر کے بدلے میں نے تمہارا نکاح اسناز بنت چاند میاں سے کیا. آپ نے ان کو اپنی زوجیت میں اپنے نکاح میں اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رشتے کو قیام و دوام بخشے، برکت اور رحمت نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ اس رشتے کو قبول فرما لیجئے. اس رشتے کو بابرکت بنا دیجئے. اس رشتے کو مستحکم اور مضبوط بنا دیجئے. اے اللہ آپ کے نبی کی ہدایت کے مطابق جو آپ کی طرف سے انہوں نے ہم کو پہنچائی ہے کہ مسجد میں نکاح منعقد کیا جائے، اے اللہ ہم نے مسجد میں نکاح منعقد کیا ہے. اپنے اس رشتے کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کے گھر کی پناہ لی ہے. اے اللہ اپنے اس گھر کی پناہ عنایت فرما دیجئے. اس رشتے کو کامیاب فرما دیجئے. اس رشتے سے نفاق، شقاق، نفرتوں کو دور فرما دیجئے. اس رشتے کو بابرکت بنا دیجئے. اے اللہ ان دونوں کے بیچ میں محبت اور مودت پیدا فرما دیجئے. ان کے بیچ میں اعتماد اور اعتبار پیدا فرما دیجئے. شیطان کے مکر سے اور عورتوں کی نمی میں خوری سے اے اللہ اس رشتے کو محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ اس رشتے کے بدلے میں طفیل میں توسط سے جو اولاد اور نسل آپ عنایت فرمائے، اے اللہ وہ بھی بابرکت ہو، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ملت کے لیے سعادت کا سامان ہو. اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے. ہمارے رشتوں کو، ہماری شادیوں کو منکرات سے پاک فرما دیجئے، سنتوں سے معمور فرما دیجئے. اے اللہ جو خرافات ہمارے رشتوں میں در آئی ہے، جو اختلافات کے اسباب بنے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس کو دور فرما دیجئے. معاشرے سے ایسے باہمت لوگ کھڑے فرما دیجئے کہ جو ان تمام منکرات کو ختم کرنے کے لیے بابرکاب ہوں، تیار ہوں، آمادہ ہوں. اے اللہ درپے شریعت کی بقا کے لیے کوشش کرنے والے ہوں. اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے. اس رشتے کو قبول فرما لیجئے. مسجد میں ہم نے اس رشتے کو منعقد کیا ہے، اس کو بطور خاص قبول فرما لیجئے. اس کے سبب برکت نازل فرما دیجئے. بارک اللہ لہما وجمع بینہما فی الخیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.